اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وینبغی التنبیہ علی امور الاول انہ قد مر ان مبنى دعوى الاجماع غالبا هو اعتقاد الملازمہ عقلا لقاعدة اللطف وهي باطلة او اتفاقا بحدس رأیہ من فتوى جماعة وهي غالبا غیر مسلمہ۔ آج بھی جو ہے وہ کہ درس کے حوالے سے جو کہ تنبیہ اول نہیں سمجھیے، تنبیہ اول مطلب یعنی کہ اجماع منقول کی جو بات ہے وہ ختم ہو گئی ہے نا۔ اب یہاں پر کچھ باتیں جو ہے وہ جو غور طلب ہیں ان کو جو ہے وہ آج مصنف ذکر کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ذکر کرنے لگے، جیسا کہ یہ بات خلاصے کے طور پر کیا بلکہ شرح کے طور پر سمجھ لیجیے، ہم لوگ سب پڑھ چکے ہیں۔ اس سے شیخ رومی اس کے بارے میں کہتے ہیں تنبیہ اول کے بارے میں کہ لیس فیہ شیء جدید، اس میں کوئی نئی چیز جو ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو آپ دیکھیے گا جو باتیں ہیں وہ سب کے سب آپ پڑھ چکے ہیں۔ آج کیا پڑھنا ہے تنبیہ اول؟ بس یہ کہ وہ جو مستندات رأی امام ہے، ہم نے کہا کہ جس کی وجہ سے امام کی رائے ہم حاصل کرتے ہیں، ہم نے کہا کہ وہ 5 طریقے تھے، یا تو یعنی قطع کیا ہو، یعنی دخولاً ہو، ٹھیک ہے، جس کو ہم نے اجماع دخولی سے تعبیر کیا ہے، یا پھر امام کی رائے کا قطع ہو کیا عادتاً، یا اس کو پلٹ دیں ایسے دخولی ہو اجماع، یا پھر کہا کہ وہ جو دعوی اجماع کرنے والا ہے، حاکی اجماع ہے، اس نے امام کی رائے کو اخذ کیا ہے بالملازمہ۔ تو آپ نے یہ کہا علیکم السلام، یہاں پہ یہ کہہ دیا بالملازمہ۔ اب یہاں پر وہ جو بالملازمے کے ذریعے سے امام کی رائے تک پہنچ رہا ہے، اب یہاں پر آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ یہ امام کی رائے یعنی فقہا کی رائے سے امام کی رائے تک پہنچ رہا ہے، یعنی یہ جو فقہا کی رائے ہے وہی امام کی رائے ہے، ٹھیک ہے، بالملازمہ پہنچ رہا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے، تو ایک تو دخولی ہو گیا، اب یہ بالملازمہ میں کبھی کبھی یہ بالملازم یعنی لطفاً پہنچ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، کبھی کبھی کیا ہے عادتاً، اور کبھی کبھی جو کیا ہے حدساً یعنی اتفاقاً، اور انشاءاللہ تو یہ 3 اور ادھر ایک دخولی 4۔ جی کسے ٹھیک ہے، آپ حدس ہی پہ رکھیں، بحث حدس پہ رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ 3 ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی 3 ملازمے والے، اور ایک جو ہے وہ دخولی 4، اور ایک جو ہے وہ آپ کا اجماع تشرفی، اور انشاءاللہ کتنے ہوئے؟ 5، ٹھیک ہے، 3 اور 2 5 ہو گئے۔ آج بس یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ بطلان و مستندات القطع، یہ جو امام کی رائے کا قطع ہو رہا ہے یہ باطل ہے، یعنی کیا مطلب مصنف جو اس کے قائل نہیں ہے۔ آئیے یہ کے بعد دیگر مسلسل دیکھتے ہیں کہ کیسے کیوں باطل ہے۔ سب سے خلاصے کے طور پر اگر آپ ایک جملے میں اس پورے بحث کو رکھنا چاہیں اپنے ذہن میں تو یہ رکھ سکتے ہیں کہ مصنف کو اشکال ہے تمام کے تمام مستندات قطع پہ، ٹھیک ہے، تمام پہ، لیکن ان میں سے دیکھیے گا یہ جملہ یاد رکھیے گا، 3 پہ جو اشکال مصنف نے کیا ہے وہ اشکال صغروی ہے، سمجھ رہے ہیں، یعنی کیا صغروی، یعنی یہ نہیں کہتے کہ یہ واقع نہیں ہوگا، یعنی 5 میں سے 3 کہتے ہیں یہ اشکال صغروی، یعنی کیا یہ اجماع واقع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور 2 پر جو کیا کیا اشکال کبروی کیا ہے، یعنی کیا اگر یہ واقع ہے بھی تو یہ حجت نہیں ہے۔ بس انشاءاللہ یہ جملہ یاد رہے گا۔ اگر یہ جملہ یاد ہے تو سمجھ لیجیے پوری تنبیہ اول آپ کے ذہن میں، اور اب تک جو پڑھے ہیں مسئلہ سارا آپ کے ذہن میں۔ اب یہ ہے کہ جو اشکال صغروی نے کہا کہ یعنی یہ تینوں واقع نہیں ہوں گے، نہیں اس کا واقع ہونا بہت مطلب کم ہے، نادر ہے، شاذ سے تعبیر کیا ہے، وہ کون سے ہیں آپ کو یاد ہے؟ اجماع دخولی کے بارے میں یہ بات کہی ہے، ٹھیک ہے، اجماع عادی کے بارے میں یہ بات کہی ہے، اور جو کیا ہے تو اجماع تشرفی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ اشکال صغروی ہے کہ ان کے وقوع میں ہی مسئلہ ہے۔ ہاں ابھی اشکال صغروی یعنی کیا مطلب کبرا کو قبول کر لیا کیا، یعنی یہ کہ اگر یہ تینوں واقع ہو جائیں گے تو کبرا کیا ہے کہ حجت ہوں گے، اس کو تسلیم کر لیا مصنف نے، لیکن پر کہہ کیا رہے ہیں کہ یہ اس کا واقع ہونا ہی مسئلہ ہے، یہ واقع نہیں ہوتا ہے۔ اور انشاءاللہ ہاں 2 کے بارے میں کہا کہ ان کے کبرا میں مشکل ہے، یعنی کیا، یعنی ان کا ہو جانا بہت آسان ہے، دیکھیے گا ان کا حاصل ہو جانا، واقع ہو جانا یہ بہت آسان ہے، پر مسئلہ کہ اگر یہ ہو جاتے ہیں یا تو حجت نہیں ہوتے، اور ان کو 2 سے تعبیر ہے، کون، ایک تو حدس والا جو اتفاقاً یعنی رائے علماء سے رائے معصوم تک پہنچ جا رہا ہے حدس کے ذریعے سے، اتفاق کے ذریعے سے، سمجھ رہے ایک یہ، اور دوسرے کیا جی قاعدہ لطف کے حوالے سے، سمجھ رہے۔ اب بس اسی کو یعنی یہ جو خلاصہ تھا، یہ جو جملہ تھا، اسی کو شرح کرنا ہے، انشاءاللہ بات ختم ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات کہ اجماع دخولی کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے وقوع میں مسئلہ ہے،
تو کیوں وقوع میں اس لیے مسئلہ ہے کہ اجماع دخولی میں آپ نے کیا کہا کہ کوئی فقیہ کہ فردن تمام فقہا سے جا کر جو کیا ہے سوال کرے اس طریقے سے کہ ان میں کوئی مجہول النسب ہو تاکہ اس کے ذریعے سے امام کی رائے کو جو ہے وہ اخذ کر سکے. کہتے کہ یہ بہت مطلب ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی گلی کوئی محلہ ایسا ہو کہ جہاں پر وہ نہ پہنچا اور کوئی عالم ہو اور اس سے چھوٹ جائے, تو اس کو نہیں تسلیم کیا. دوسری بات یہ کہ اجماع جو یعنی ملازمے جیسے عادتاً میں کیا ہے, عادتاً میں یہ ہے کہ اس زمانے سے لے کر ٹھیک ہے معصوم کے زمانے تک جتنے علماء ہیں جتنے فقہا ہیں, اس کے لیے اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ تمام آثار میں ٹھیک ہے اور تمام امصار میں ٹھیک ہے, یعنی ہر زمانے میں اور ہر شہر کے علماء کا کہ کیا رائے ہے اس مسئلے میں, اس کو جاننا. یہ بھی کیا ہے کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے اصطلاح یوز کرتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ تمام عصر میں ہر زمانے میں اور ہر شہر کے علماء کے مسئلے کا جاننا, کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے اور خرط قطعات کرنا آسان ہے. ٹھیک ہے, اس کو اصطلاح استعمال کریں گے اکثر جگہوں پہ. خرط قطعات کیا ہے, یعنی یہ کہ جو کانٹے دار درخت ہے نا اس پر جو کیا ہے پتے کو جو ہے نا ہم کہتے ہیں پتے کو جو سونت لینا ہے نا, یعنی پتے کو نکال لینا اس طریقے سے کہ کانٹا وغیرہ ہوتا ہے اس پہ انسان کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا. تو کہتے ہیں یہ آسان ہے بجائے اس کے کیا کرے انسان ہر زمانے میں ہر شہر کے عالم دین کے فتوے کو جان لے. تو کیا ہے یعنی یہ کہ عادتاً تمام علماء کے فتوے تمام علماء کی رائے وہی ہو کہ جو امام کی رائے ہو. کرے یہ مشکل ہے حضرت انشاءاللہ. یہ تیسری چیز جو کہا ہے اجماع تشرفی کے حوالے سے کہا, اس میں بھی کہا کہ اس میں بھی وقوع کا مسئلہ ہے. سمجھ رہے ہیں. اب دیکھیے وقوع کا مسئلہ ہے کیسے, کہا کہ وقوع کا مسئلہ اس طریقے سے ہے کہ تشرفی میں اولاً دو باتیں کہی ہیں, دو باتیں ہیں تشرفی پہ. ایک بات یہ کہ اگر کوئی ایک تو سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اوحدی اپنے زمانے کا جو اوحد واحد نہیں اوحد شخص ہوتا ہے اس کو تشرف ہوتا ہے زیارت کا. ٹھیک ہے, اب اگر وہ زیارت کر کے مسئلے کا حکم پتہ کر بھی لیتا ہے تو اس کے پاس دو راستے ہیں. یا تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ امام کی رائے ہے, سمجھ رہے ہیں, تو ایسا کوئی عالم دین کہے گا نہیں. کیوں, اس لیے کہ زمن غیبت میں خاص کر کیا ہے تکذیب کی روایت ہے. ٹھیک ہے غازی انشاءاللہ, تو یہ نہیں کہتا. دوسری بات اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اجماع ہے اس حوالے سے اس مسئلے میں, تو پھر کیا ہوگا, پھر کہہ رہے ہیں کہ اجماع ٹھیک ہے لیکن یہ اجماع کیا ہے خبر واحد کے باب میں چلا جائے گا یہ مسئلہ. تو اس کو بھی آپ ہم نے کیا کہا, ہم نے خلاصہ یہ بھی وقوع والا ہی مسئلہ ہے. سمجھ رہے ہیں. تو یہ تین اشکال تین صورتیں جو تھیں پانچ میں سے مستند خط کے, ان میں جو کیا وقوع کا مسئلہ ہے, یعنی اشکال صغروی ہے. بقیہ جو دو ہیں سمجھ رہے ہیں, ان میں سے ایک کیا ہے اجماع لطفی. سمجھ رہے ہیں. لطفی میں ہم نے کیا کہا تھا, اجماع لطفی میں ہم نے کہا تھا اجماع لطفی میں یعنی یہ کہ لطف کا تقاضا ہے کہ خداوند عالم کسی عصر کے. چلیے لطف میں ایک بات جو قابل غور ہے وہ یاد رکھیے گا کہ لطف میں ضروری نہیں ہے کہ تمام یعنی آج کے زمانے سے لے کر تمام زمانے نہیں. لطف میں یہ ہوتا ہے کہ ہر زمانے کے جو علماء ہیں وہ کسی مسئلے پر متفق ہوں. سمجھ رہے ہیں, یہ لطف ہے, یہ اجماع لطفی کہلائے گا. تو اس میں ہم نے کیا کہا اجماع لطفی کہہ رہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا بند عالم جو ہے کسی زمانے کے جتنے علماء ہیں سب کو جو کیا غلطی پر چھوڑ دے. سمجھ رہے ہیں, سب کو غلطی پر غلط رائے پر خدا بند عالم نہیں چھوڑ سکتا. تو لطف کا تقاضا کیا ہے کہ امام کے ذریعے سے وہ کیا کرے. یہ جو اجماع لطفی قائل ہیں وہ کہتے ہیں لطف کا تقاضا یہ ہے, یعنی لطف کا تقاضا یعنی کیا کہ خدا بند عالم اپنے بندوں کو عبادت سے قریب کرے اور معصیت سے دور کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ امام کے ذریعے سے اختلاف ڈال دے. یہ جو اجماع لطفی وہ قائل ہیں. سمجھ رہے ہیں, اس کو قبول نہیں کیا. سمجھ رہے, اس میں وقوع مسئلہ نہیں ہے, یہ واقع ہو جائے گا لیکن اس کی حجت مسئلہ ہے. کہا کیوں, کہا کہ اس پر ہم تین اشکال کریں گے آپ کے, وہ جو اجماع لطفی کا قائل ہیں ان پر تین اعتراض کریں گے. سب سے پہلی بات, آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کا یہ کہنا ہے کہ امام کو چاہیے کہ وہ کیا کریں, اگر کسی زمانے کے تمام علماء غلط رائے پر متفق ہیں تو امام کو چاہیے کہ اختلاف ڈال دیں اس میں. سمجھ رہے ہیں. اس مستشکل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ یعنی لطف کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ امام اگر کوئی غلط رائے پہ تو اس میں اختلاف ڈال دیں اور صحیح مسئلے کو کیا ہے بتائیں نہیں. لطف کا تو تقاضا یہ ہو کہ اگر کوئی غلطی پر ہے تو اس کو صحیح مسئلہ بتا دیں. سمجھ رہے ہیں, جبکہ آپ اس بات کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں اختلاف ڈال دیں, یعنی صحیح رائے بتا دیں کسی کو, کسی صحیح مسئلے پر کوئی ہو, لیکن مسئلہ پھر بھی وہی بات رہے گی کیا کہ پتہ نہیں رہے گا کہ کون سے عالم دین, گرچہ ان کی صحیح رائے ہے لیکن کسی کو معلوم نہیں ہو پائے گا.
تو لطف کا تقاضا تو یہ نہیں ہوا، لطف کا تقاضا تو یہ ہوا کہ کوئی غلطی پر ہے تو امام کیا کریں، صحیح مسئلہ بتا دیں، ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو اس میں بڑھا کر یہی بیان کرتے ہیں کیا کہ یہ جو لطف آپ اس وقت کہہ سکتے تھے کہ جب اس میں کمی جو ہے کیا ہو خداوند عالم یا امام کی طرف سے ہو، جبکہ مشہور ہے کہ الغیبۃ منا. بس انشاءاللہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ لطفی میں کس نے کہا کہ امام علیہ السلام نے جو ہے وہ حکم واقعی کو نہیں پہنچایا ہے؟ سمجھے؟ امام نے یقیناً حکم واقعی کو پہنچایا ہے، پر وہ کیا ہے کہ اتنا زیادہ زمانے نے ظلم و ستم کیا، اتنا زیادہ زمانے نے جو کیا ہے حدیثوں سے لوگوں کو دور رکھا. پوری جتنی حدیثیں اس کے بارے میں ابوبکر کے بارے میں ملتا ہے کہ جتنی حدیثیں تھیں اس کے زمانے میں خواب میں دیکھا اس نے، ہاں، اور صبح اٹھا اس زمانے میں جتنے جس کے پاس حدیثیں تھیں سب کو جمع کر کے، سمجھ رہے ہیں، ایک پہاڑ کھڑا ہو گیا تھا، اس کو جو جلوا دیا. تو اگر اتنی حدیثیں جو جلی ہیں تو اس میں کیا جو رائے جو معصوم تھا، جو حقیقی علم تھا، ہو سکتا ہے کہ اس میں جل گیا ہو. تو یہ کہ امام نے بیان نہیں کیا کہ نہیں، امام نے بیان کر دیا، ہم تک جو کیا وہ پہنچ نہیں پایا. سمجھ رہے ہیں ایک بات. تیسری بات یہ کہ یہ جو قاعدہ لطف ہے، اجماع لطفی کے قائل ہوں گے، یہ اس وقت امام پر ہوگا نا کہ امام جو ہے وہ ہمیں صحیح حکم بتائیں. ایک اور یعنی یہ سب سلمنا کی منزل پر ہے. یہ تیسرا اشکال کہہ رہے کہ امام کو اس حکم کے بارے میں ہمیں بتانا ضروری ہے، کیا وہ حکم کے جو تنجز کے مرحلے تک پہنچ گیا ہو. کس نے کہا ہے کہ جس مسئلے میں آپ اجماع کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ حکم جو کیا ہے منجز ہی ہوا؟ یعنی منجز ہونے یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اس کے ترک کرنے پر کیا ہے خداوند عالم آپ کو جو کیا عذاب دے گا، عقاب. انشاءاللہ تو یہ تین اعتراض اس وجہ سے ہم کہتے ہیں عقاب دے گا. ہاں، تو اس عقاب سے بچنے کے لیے کیا ہے لطف کا تقاضا ہے کہ خداوند عالم کیا کرے، آپ کو حکم بتا دیں. واضح؟ تو یہ تین اشکال اس وجہ سے ہم نے کہا کہ یہ اجماع لطفی اگرچہ واقع ہو بھی جائے، ٹھیک ہے، چونکہ آسان ہے، ایک زمانے کے علماء کہ جتنے علماء ہیں سب کسی مسئلے پر اتفاق ہے، آسان ہے، حاصل واقع ہو سکتا ہے، لیکن حجت. ٹھیک ہے. پانچواں مسئلہ وہ کیا ہے کہ رائے علماء سے رائے معصوم تک پہنچا ہے، لیکن کیا اتفاقاً حدساً، کہنے کہ یہ اس کا بھی حاصل ہونا بہت آسان ہے. جیسا کہ ہم نے کہا تھا، بعض کہتے ہیں کہ 3 عالم دین جو ہیں کیا ہوں اگر جمع ہو جائیں کسی مسئلے پہ تو وہ امام کی رائے ہوگی. کوئی کہتا ہے 10 اگر جمع ہو جائیں تو وہ امام کی رائے ہوگی. تو کہنے کہ یہ حاصل ہو جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے ہو، آپ کے نزدیک جو کیا ہے یہ چیز ثابت ہو، ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہوگی. اور انشاءاللہ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 5 مستندات قطع جو انہوں نے ذکر کیے ہیں، پانچوں کے پانچوں جو ہیں وہ تسلیم نہیں ہیں. اور انشاءاللہ ہاں تو ایک راستہ بچتا ہے، وہ جو کل ہم نے بیان کیا تھا، وہ کیا کہ سبب کے ذریعے سے ہم پہنچیں. ہاں، کہ سبب کیا ہو، ہم دیکھیں یہ علی نحوی سبب کہ اگر وہ سبب تام ہے، سمجھ رہے ہیں، تو پھر جو کیا ہے وہ صحیح ہے، ہم امام کی رائے کو کشف کر سکتے ہیں. لیکن اگر سبب ناقص ہے تو اس میں جو ہم نے کہا تھا جو قرائن وغیرہ اضافے کرنے تھے، ہے نا، کہ جو ناقل اجماع ہے اس کی کیفیت، اس کے حال کو دیکھیں کہ کون ہے، اس کی علمی کیا حیثیت ہے، ایک چیز. دوسری چیز ہم نے کہا تھا کیا کہ وہ یہ دیکھیں کہ کس موضع پہ، کس مسئلے میں وہ اجماع کا دعویٰ کر رہا ہے. اگر ایسا مسئلہ ہے جس میں سب، یہ کل کا درس ہے، سب کے سب جو ہے وہ اجماع کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو پھر اس میں کیا قباحت ہے؟ سب نے دعویٰ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو. ہاں، لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں کسی نے دعویٰ اجماع نہیں کیا، یہ صرف دعویٰ اجماع کا اس کو قبول نہیں کریں گے. تیسری بات کیا، الفاظ اجماع کو دیکھیں کہ کس لفظ کے ذریعے سے انہوں نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے. آج انشاءاللہ تو ان قرائن کو ہم اضافہ کر کے پھر اس اجماع کو قبول کر لیں گے. لیکن یہ من نحو المسبب نہیں ہے بلکہ من جہت السبب ہے. کوئی مسئلہ ہے، کوئی سوال وغیرہ ہے؟ لطفی کے حوالے سے تھوڑا سا ذہن میں وہ آ رہا ہے کیا، جیسے مثال کا لطف کا مطلب کیا ہے، یہ سارے علماء ایک مسئلے پہ جمع ہو گئے، جتنے علماء ہیں سارے جی، یہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سارے کے سارے علماء ایک بات پہ جمع ہیں اور اس میں سے کوئی ایک اختلاف نہیں کر رہا ہے. یہی ہمارا لطف کیونکہ اگر یہ مسئلہ غلط ہوتا تو امام جو ہے کسی کے ذہن میں کوئی صحیح مسئلہ، ہاں صحیح مسئلہ ڈال دیتے. جی، یہ لطفی والے کہتے ہیں. جی ہاں، لیکن یہی والا ہے نا. ہاں، لیکن یہ کہ جیسے ابھی آپ نے ایک بات ہے کہ سارے کے سارے علماء کسی غلط مسئلے پہ جمع ہو گئے، تو
غلط مسئلے پہ نہیں جمع کرتے نا. غلط یعنی دیکھیے غلط مسئلے پہ نہیں جانا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جان رہے ہیں کہ غلط ہے اور جمع ہو جا رہے ہیں, تب اس میں اعتراض ہے. ٹھیک ہے تعبیر کا مسئلہ, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ جان رہے ہیں کہ غلط ہے اور جمع ہو رہے ہیں تو پھر تو اس میں کمی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نہیں وہ جان نہیں رہے, ہاں مسئلہ یہی غلط, لیکن اس پہ وہ جو ہے جمع ہو گئے. یہ جان نہیں رہے, ہو سکتا ہے مسئلہ یہ غلط لیکن سارے اس پہ جمع ہو گئے. بتاؤ یہ ایک مسئلہ ہے صحیح, سارے کے سارے اس پہ سب کا اجماع ہے جی. اگر مسئلہ غلط ہوتا صحیح نہ ہوتا تو پھر جو ہے یہی تو کہہ رہے ہیں نا, اختلاف ہوتا کہ اجماع ہی نہ ہو, پھر اجماع ختم ہو جائے گا. یہ امام کسی کے ذہن میں اگر اختلاف ڈال دیں گے تو پھر اجماع کہاں رہ جائے گا, کیونکہ ایک اس میں سے اختلاف کر دے گا کہ نہیں بھائی اس سے صحیح نہیں, اجماع ٹوٹ جائے گا. یہ اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں غلط سے مراد یہ مطلب کیا نکلنا ہے. نہیں غلط سے مراد نہیں یہ کہ وہ جان رہے ہیں یہ غلط نہیں ہے. ہاں یہ تو وہ نہیں ہے تو جی جی. تو اور کیا مطلب کہنا چاہتے ہیں؟ اجماع کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ ہمیں پتہ نہیں ہے, زن کے اعتبار سے کوئی اور قرائن ہو جو قدر کے علاوہ ہے اس پہ جمع ہو رہے ہیں. مطلب یہ کہ سارے کے سارے علماء اس بات پہ جمع ہو گئے, سارے کے سارے علماء. تو لطف کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مسئلہ صحیح نہ ہوتا تو امام کسی کے ذہن میں یہ ڈال دیتا تو وہ اس اعتبار سے اختلاف کرتا. جب اگلا والا اس پر اختلاف کرتا اس مسئلے پہ تو پھر اجماع ختم ہو جاتا. تو یعنی کہ ہمارا یہ پروردگار عالم کا یہ لطف ہے کہ یہ مسئلہ صحیح ہے, اس وجہ سے جو ہے امام نے جو ہے اس کے پروردگار عالم اس کے ذہن میں کسی کے ذہن میں جو اختلاف نہیں ڈالا. نہیں اچھا اس کے بعد تدبیر کر لیں, اس کے بعد سے بیان کرتے ہیں. سنیے وَيَنبَغِي التَّنْبِيهُ عَلَى أُمُورٍ كَالْأَوَّلِ, پہلی تنبیہ. ٹھیک ہے, اس طریقے سے کچھ تنبیہات کو ذکر کریں گے. تقریباً 3 تنبیہ ہے, آج تنبیہ اول پڑھیں گے فقط. کہہ رہے ہیں انہو قد مر, دیکھیں خود کہہ دیا انہو قد مر, یعنی مطلب کوئی نئی چیز جو ہے ذکر نہیں کریں گے انشاءاللہ. کہہ رہے ہیں انہو قد مر ان مبنى دعوى الاجماع غالباً ہوا اعتقاد الملازمت عقلاً, کہ غالباً جو ہے جو دعوی اجماع کا جو مبنی ہوتا ہے, یعنی اس سے پہلے 5 مبانی ذکر کیے تھے, وہ کیا ہوتا ہے, وہ ملازمے کا اعتقاد ہوتا ہے عقلاً. ٹھیک ہے, اور منی ملازمہ عقلیہ ہوتا ہے, یعنی اس کو اگر پلٹ کے کہیں تو صرف جیسا کہ انہوں نے کہا لقاعدۃ اللطف. اب دیکھیے وَهِيَ بَاطِلَةٌ, اور یہ جو قاعدہ لطف جو ہے کیا ہے, باطلہ ہے, یعنی کہ متاخرین میں سے اس کا کوئی قائل نہیں ہے. واضح ان شاء اللہ. اب یہ کہ اب کیوں باطلہ ہے, اس کے لیے وہ جو ہم نے 2-3 باتیں بتائی تھیں, آپ اس کو جو ہے وہ یاد رکھیں گے ذہن میں, چونکہ مصنف اس کو نہیں ذکر کریں گے, لیکن اگر شرح میں یہ عبارت آ گئی تو آپ کو اس باتوں کو لکھنا ہوگا. سمجھ رہے جی. تو کیا, تو غالباً جو مبنی دعوی اجماع ہے وہ قاعدہ لطف ہے, ملازمہ عقلیہ ہے, اور یہ باطلہ ہے. ٹھیک ہے, کیوں باطلہ ہے, اس کی 3 باتیں تھیں, آپ اس میں ذہن میں رکھیں گے. اب یہاں اس طریقے سے ان مبنى دعوى الاجماع غالباً ہوا اعتقاد الملازمت, کیسے پڑھیں گے, اتفاقاً, یعنی اس اتفاقاً کو عطف کریں کس پر, عقلاً کے اوپر. واضح ان شاء اللہ. ہاں یعنی کیا, یعنی اب اتفاقاً تشریح کر رہے ہیں, یعنی کیا, بے حد سے رائے ہی من فتوی جماعہ, رائے ہاں کی زمین پلٹائیں گے, خود لکھ دیا علیہ السلام, یعنی امام کی رائے کا حدس ہوگا کس سے, جماعہ علماء کے فتوے سے. ٹھیک ہے, یعنی جیسا کہ اس کی مثال دی تھی, کیا اگر 3 عالم دین یا 10 عالم دین کسی مسئلے کو بیان کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہمیں حدس ہو جا رہا ہے کہ امام کی رائے بھی یہی ہے. یہ گویا کہ یہ تعریف کر دی اس کی اتفاقاً کی. کہہ رہے ہیں وَهِيَ غَالِبَةً غَيْرُ مُسَلَّمٍ, یہ بھی جو کیا ہے غالباً ہمیں تسلیم نہیں ہے. اس لیے کہ اگر کوئی دعویٰ کرے گا, آپ پلٹ کر جواب میں کہیں کہ آپ کو ہو رہا ہے یہ حدس, آپ کو یہ گمان ہو رہا ہے, ہمیں حاصل. تو یہ 2 باتیں, ٹھیک ہے, 2 مستند. تیسرا وَأَمَّا كَوْنُ الْمَبْنَى, اچھا دیکھیں یہاں پہ وہ نہیں ہے, لیکن یہاں پر اگر آپ اس بات پہ متوجہ ہیں, اس جملے کو اگر ذہن میں ہے تو یہاں پر دونوں کو ذکر کیا. یہ کون 2 تھے, یہ جو جس کو 2 کو قبول نہیں کیا, یہ کون 2 ہیں, ہاں, یعنی یہ وہ 2 ہیں کہ جن پر اعتراض کیا ہے, اشکال کبروی ہے. ابھی جو ہم نے پڑھا ہے, سمجھ رہے ہیں, یہ دونوں اعتراض ان پر اشکال کبروی ہے, یعنی کیا حاصل تو ہو جائیں گے آسانی سے, اور یہ حجت نہیں ہے. یہ سب اگر پینسل وغیرہ سے آپ لکھیں گے تو ذہن میں رہے گی باتیں, ورنہ پھر پتہ ہے کیا ہوگا, پھر جب امتحان قریب آئے گا تو آپ کو دوبارہ پھر سے شروع سے محنت کرنی ہوگی مکمل طور پہ. اب آئیے وَأَمَّا کون, اب یہ تینوں یعنی جس پر اشکال, انہوں نے کیا سمجھنے کے لیے کہا, جن پر اشکال صغروی ہے,
یعنی ان کا وقوع ہونا مشکل ہے. وہ اما کون المبنا العلم بدخول الامام، یہ دعویٰ اگر مبنا یہ ہو رہا ہے رائے امام کے حاصل کرنے کا کیا کہ وہ جو حاکی اجماع ہے اسے علم ہو جا رہا ہے کہ امام علیہ السلام بھی داخل ہیں کس میں، جماعت میں، مجمعین میں. امام شخصاً جو کیا ہے داخل ہے، اگرچہ عیناً معلوم. تو یہ ایک بات. دوسری بات اویل علم برائے ہی، یا پھر یہ کہ امام کی رائے کا علم ہو جا رہا ہے، امام داخل نہیں شخصاً، لیکن یہ کہ امام کی رائے بھی یہی ہے. سمجھ رہے ہیں، امام کی رائے بھی یہی ہے. اب اس کی تفسیر جملہ مترجہ کہ یہ آپ کو امام کی رائے بھی یہی ہے جو علماء کی رائے ہے، یہ کیسے پتہ چل رہا ہے؟ کہ دیکھیں للاطلاع بما یلازمہ عادۃ من الفتاوی، یعنی کیا کہ اس کو اب یہ کیسے علم امام کی رائے کا علم ہو گیا؟ کہا کہ ملازمے کے ذریعے سے. کیا یعنی اس کو امام کی رائے کی جو ملازم چیزیں ہیں، یعنی وہ کیا، یعنی فتوی فقہا کا اس کو علم ہو گیا ہے، تو ملازماً اس کو امام کی رائے کا بھی علم ہو گیا ہے. یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کیا، اجماع، یعنی وہ عادتاً ملازمات دیا. تو کہہ رہے ہیں یہ اگر دعویٰ ہے تو کہہ رہے ہیں فقلیل جداً فی الاجماعات المتداولہ فی اسئلۃ الاصحاب. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فقہا جو اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ایک تو مطلب کیا ہے، صرف اس کے سید مرتضیٰ جو ہیں کیا ہیں قائل ہیں، یعنی طبقہ اولیٰ کے جو فقہا تھے وہ بعد میں کوئی اجماع دخولی کا قائل نہیں ہے. اس طریقے سے اجماع عادی کرے اس کا بھی حصول بہت مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر جسے اس کے لیے اصطلاح کا تھا، ہر زمانے کے، ہر مصر کے، ہر شہر کے علماء کا کس مسئلے میں کیا رائے ہے اس کو معلوم کرنا یہ بہت مشکل ہے، اور خرط خطاب جو ہے وہ آسان ہے. عبارت واضح انشاءاللہ جی. بل لا یکاد یہ فقلیل جدا فی الاجماعات المتداول، متداول یعنی وہ اجماع کہ جو رائج ہے علماء کے فقہا کی زبانوں پر، یعنی جو دعویٰ کرتے ہیں، یعنی اگر دعویٰ کرتے ہیں اجماع کا تو اس سے یہ دونوں اجماع مراد نہیں لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آئیے تیسری بات، بل اسی کو کمپلیٹ کرتے ہیں. بل لا یکاد یتفق العلم بدخول علیہ السلام، بلکہ کیا ہے، بلکہ امام علیہ السلام علماء کے ساتھ داخل ہیں، ہے نا، اس رائے میں اجمالاً علی نحو الاجمال فی الجماعہ فی زمان الغیبہ. کہہ رہے کیا ہے، بلکہ یہ تو ہم اوپر والی جو بات ہم نے کیا کہی کہ قلیل جداً، یہ تو اس وقت ہے کہ جب زمن حضور ہو، سمجھ رہے ہیں. لیکن اگر زمن غیبت کی بات آئے گی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ متفق ہی نہیں ہو سکتے، ہو ہی نہیں سکتا. سمجھ رہے ہیں، زمن غیبت میں تو وہ جو اجماع دخولی کا مسئلہ ہے وہ ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے. ہاں اب آئیے پانچواں، وَإِنِ احْتَمَلَ تَشَرُّفُ الْأَوْحَدِيَّ. ہاں یعنی اب زمن غیبت میں تشرف والی بات آ جائے گی. یعنی آپ اس کو اس طریقے سے فرق کر سکتے ہیں کہ یعنی جو اجماع تشرفی ہے وہ کیا ہے، وہ زمن غیبت سے مخصوص ہے. ہاں بل وَإِنِ احْتَمَلَ تَشَرُّفُ الْأَوْحَدِيَّ بِخِدمَتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ أَحْيَانًا. ہاں ہو سکتا ہے کہ بہت سے مطلب جو اوحد ہیں زمانے کے وہ لوگ کیا کریں، وہ امام کی زیارت سے مشرف ہوئے ہوں، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کو پہچانا ہو اور ان سے جو مسئلے کا حل پوچھا ہو. سمجھ رہے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں، زمن غیبت میں. یعنی یہ دیکھیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں وَإِنِ احْتَمَلَ، احتمال پایا جاتا ہے. یہ کس کے مقابلے میں، جو ان کا انکار کیا. زمن غیبت میں دخولی ممکن نہیں ہے لیکن احتمال تشرفی ہے، لیکن وہ بس احتمال کی حد تک ہے. سمجھ رہے ہیں. تو اب کہہ رہے کہ جب یہ 5 مستندات اجماع تھے، مبانی اجماع تھے، اور پانچوں کے پانچوں ہم نے انکار کر دیا، تو پھر کیا کریں؟ کہہ رہے فلا یکاد یفید، یعنی یجدی یفید نقل الاجماع الا من باب نقل السبب. تو یعنی ابھی یعنی گویا کہ اب یہاں پر آگے ایک عبارت آپ بڑھائیں گے کیا کہ ھذا کلہ من جہت نقل المسبب. واضح ان شاء اللہ. یعنی یہ جتنی باتیں تھیں مستندات کی، یہ من جہت نقل مسبب، من جہت نقل رائے امام. لیکن کیا ہے، لیکن ہاں تو اب کیا ہے، اب مرحلہ آئے گا کیا، نقل سبب کے اعتبار سے. تو ہم نے نقل سبب میں کیا کہا، اب سب نقل وہ اما فلا یکاد یجدی نقل الاجماع، تو اجماع کا نقل کرنا یہ مفید نہیں ہوگا. کس جہت سے؟ مسبب کی جہت سے مفید نہیں ہوگا. ہاں مفید ہوگا کس جہت سے؟ نقل سبب کی جہت سے. انسان کیا کرے، ناقل اجماع صرف رائے علماء کو نقل کر دے اور امام کی رائے تک کیا پہنچے، قرین وغیرہ کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. فلا یکاد یجدی نقل الاجماع الا من باب نقل سبب، یعنی ٹھیک ہے نقل سبب کرے. اب یہاں پر وہ دیکھیں گے کہ وہ جو نقل سبب کر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ تمام علماء کی رائے ہے، تو کیا دیکھیں گے بالمقدار الذی اخرج من لفظہ، کہ وہ جو اس نے دعوی اجماع کیا ہے، نقل سبب کیا ہے، اس میں الفاظ اس نے کون سے استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس میں صراحتاً اجماع کہہ دیا ہے یا اتفاق کہا ہے یا لا خلافہ کہا ہے، یہ مقدار. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے، بے مقتنف بہ من حال و او مقال. اب اس
جو اجماع کا نقل کیا اس نے الفاظ سے، اس میں دیکھیں قرینہ حالیہ اور مقالیہ بھی پائی جاتی ہے کہ نہیں اس کے ساتھ. وَيُعَامَلُ مَعَهُ مُعَامَلَةُ الْمُحَصَّلِ. تو اب اس اجماع منقول کو جو کہ نقل سبب کے ذریعے کیا جا رہا ہے، اس کو اگر قرینے وغیرہ سے سبب اگر تام ہو جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کریں گے اس کے ساتھ جو کیا کریں گے معاملہ کریں گے کون سا معاملہ محصل والا، ٹھیک ہے، یعنی حجت ہوگا. لیکن اگر اس کے باوجود بھی یعنی وہ جو مراحل تھے کل جو اس کو ذکر کیا تھا، اگر اس کے ان قرائن کے بڑھانے کے باوجود بھی سبب تام نہیں ہو رہا ہے تو پھر وہ حجت نہیں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یعنی پایا جانا ہونا. بھائی کیا بولتے فلا یقادو، فلا یکاد یجدی، آپ نے یہاں مفید کا لفظ استعمال کیا. ہاں تو یجدی کا معنی ہی اچھا یہ مفید. بدلے میں استعمال